ناظرین، تاریخ میں دیکھا جائے تو جاپان کئی بار ارتھ کویک اور سمندری طوفان کے لپیٹ میں رہا ہے۔ ویسے تو ان قدرتی آفات سے نمٹنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں، لیکن جاپان کے پاس ان سے نمٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ سیکرٹ ریویل کی اس نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے 1300 سالوں میں جاپان میں 143 سونامی جاپان پر حملہ کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں 1,30,874 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک 1941 میں آیا تھا، جس میں سونامی کی ویو 90 میٹر تک اونچی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جاپان میں سونامی کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ صرف 2022 میں ہی 300 سے زیادہ ارتھ کویک ریکارڈ کی جا چکی ہیں، حتیٰ کہ ایک دن میں 3 سے 4 ارتھ کویک ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ارتھ کویک اتنے کامن ہیں کہ ہر بلڈنگ کو ارتھ کویک پروف بنانا کمپلسری ہوتا ہے۔ 2000 سے لے کر 2022 تک جاپان 5 چھوٹے بڑے سونامی کو برداشت کر چکا ہے، جس میں 2011 والا سب سے جان لیوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاپان ہمیشہ اس سونامی کی لپیٹ میں کیوں رہتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جاپان کی جغرافیکل لوکیشن ہے، جس کی وجہ سے جاپان آئے دن ٹائفون اور سونامی کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ ان سب کے علاوہ جاپان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جاپان کا 70% حصہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور باقی 30% علاقہ سمندر کے ساحل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں سونامی کا خطرہ ہر وقت منڈلا رہا ہوتا ہے۔ پورے شہر کو پہاڑوں پر شفٹ کرنا تو ایک امپاسبل سی بات ہے، مگر کوسٹل ایریا کو محفوظ کرنے میں جاپان پچھلے صدی سے محنت کر رہا ہے۔ جاپان نے اپنے ہائی رسک ایریا کو بچانے کے لیے کوسٹ پر سی وال بنائی ہے، اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، بلکہ یہ سی وال کافی عرصے سے کوسٹل ایریا کا حصہ رہا ہے۔ 1896 اور 1933 میں بھیانک ٹائفون نے جاپان کے ٹیرو نامی گاؤں پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ گاؤں کوسٹل ڈیفنس سسٹم کا اعلیٰ ترین مثال بن گیا تھا، جہاں جاپان نے 2.4 کلومیٹر لمبی اور 10 میٹر اونچی وال کھڑی کر کے گاؤں کو سمندری لیلوں سے کافی حد تک بچا دیا تھا۔ اس کے بعد جاپان کے دوسرے کوسٹل سٹی میں بھی ایسے ہی بڑے والز کھڑے کر دیے تھے، مگر 2011 والا سونامی ان دیواروں سے بھی بڑا تھا۔ سی وال جو صرف 8 میٹر اونچی لہروں کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ یہ لہریں 12 سے 15 میٹر اونچی تھی۔ ان 10 میٹر کی دیواروں نے بے شک سونامی کو کافی حد تک کم کر دیا تھا، لیکن کافی جگہوں پر لہروں نے پورے سٹرکچر کو اکھاڑ دیا تھا۔ 2011 کے ارتھ کویک کے بعد جاپان نے ان دیواروں کو اور بھی لمبا اور اونچا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے $1200 کروڑ الگ کیے گئے اور فیصلہ کیا گیا کہ ایسٹرن کوسٹ پر 400 کلومیٹر لمبی 15 میٹر اونچی دیوار بنائی جائے گی۔ یہ دیواریں پچھلی دیواروں سے تقریباً 5 میٹر اونچی اور اس کی فاؤنڈیشن کی جڑیں 25 میٹر تک زمین کے اندر گہری تھی۔ اس کی چوڑائی بھی پہلے سے کافی زیادہ رکھی گئی تھی۔ اس کام کے لیے پہلے اسٹیمولیٹر کی مدد سے ایک آرٹیفیشل سونامی پیدا کیا گیا، جس پر انجینئر نے ہر طرح کے وال پیٹرن پر سونامی کو ٹیسٹ کیا۔ ایک وائبریٹر کی مدد سے 2011 والا سونامی پیدا کیا گیا اور دیکھا گیا کہ ویوز کتنی ہوگی تو کتنا پریشر جنریٹ کرے گی۔ یہ سب کچھ پہلے سے کیلکولیٹ کر دیا گیا تھا۔ ٹیسٹ کے بعد اب والو کو کرو شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جسے کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر پانی وال سے ٹکرائے گا تو کرو شیپ ان لہروں کو واپس یو ٹرن کرائے گا۔ اس طرح ایک لہر مڑ کر پیچھے سے آنے والے لہروں کا پریشر توڑے گی۔ جاپان نے ویوز کا پریشر توڑنے کے لیے صرف وال ہی نہیں بلکہ بریک واٹر بھی بنائے۔ جب لہریں کوسٹ کی طرف بڑھتی ہیں تو پہلے یہ بریک واٹر لہروں کا راستہ توڑتی ہے اور اس کے بعد یہ وال۔ ناظرین، دوسری طرف لوکل کمیونٹی اس سی وال سے خاصی تنگ بھی ہے، کیونکہ یہ وال اکثر مقامات پر 4 سٹوری بلڈنگ کے برابر ہو جاتی ہے، جس سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی جیل میں بند ہوں۔ جاپان میں سونامی کے 2 لیولز ہیں۔ پہلے لیول میں سونامی 50 سے 60 سال میں ایک بار آتی ہے، جس کا پریشر یہ 15 میٹر وال روکے گی، مگر لیول 2 سونامی جو 1000 سال میں ایک بار آتی ہے، اس کو یہ دیوار اکیلے نہیں روک پائے گی۔ اس کے لیے جاپان نے ٹریز کے کچھ پارک بنائے جائیں گے، جس سے یہ درخت نہ صرف لہروں کی پریشر کو توڑے گی
بلکہ پانی جب واپس سمندر میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے آبجیکٹ بھی لے کر جاتا ہے۔ یہ درختوں کے تنے موٹے موٹے آبجیکٹ کو روکنے کا کام کرے گی۔ جاپان اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ وال سونامی کو روکنے کا مستقل حل تو نہیں، لیکن سونامی کو کسی حد تک کم کر سکے گی۔ جاپان نے $1200 کروڑ خرچ کرکے اپنے لوگوں کے لیے صرف وقت ہی خریدا ہے کہ جب سونامی آئے گی تو ان کو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ وقت مل جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔